ذکر صلوات پڑھیں محمد والے محمد آقا نے مجھے ایک ربائی عطا کی تھی آقا وہ پڑھوں گا آج میں آج میں خانے کا میں خانہ گلابی ہو گیا آج میں خانے کا میں خانہ گلابی ہو گیا بھئی جس نے ساقی کی طرف دیکھا شرابی ہو گیا بھئی ہو گئے غیروں کے حامی جن کی تھی مٹی نجس ہو گئے غیروں کے حامی جن کی تھی مٹی نجس ارے میری تینت پاک تھی میں بو ترابی ہو گیا میری تینت پاک تھی میں بو ترابی ہو گیا آج میں خانے کا میں خانہ گلابی ہو گیا صلوات پڑھیں محمد والے محمد چونکہ ہمارے ہاں امجد صاحب جی نے یہ ایک ربائی پڑھی تھی بہت مجھے بھی بہت اچھی لگی تھی میں وہ کوشش کروں گا کہ اس کی طرح تو نہیں میں کوشش کروں گا اس طرح سے تھوڑا سا پڑھ سکوں علی کا ذکر عبادت کا مزہ دیتا ہے علی کا ذکر عبادت کا مزہ دیتا ہے علی کا نام تلاوت کا مزہ دیتا ہے علی کا نام تلاوت کا مزہ دیتا ہے نصیری جو میرے مولا کو خدا کہتا ہے نصیری جو میرے مولا کو خدا کہتا ہے جھوٹ ہوتا ہے مگر سچ کا گما دیتا ہے جھوٹ ہوتا ہے مگر سچ کا گما دیتا ہے نصیری جو میرے مولا کو خدا کہتا ہے جھوٹ ہوتا ہے مگر سچ کا گما دیتا ہے جھوٹ ہوتا ہے صلوات پڑھیں محمد والے امام حسن کے شان میں ایک نظم وہ کوشش کی میں نے آج ہی اس کی وہ بندش بنائی ہے ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے امام آیا بہار آئی امام آیا
بہار آئی گلستان. ایک اور سوال پڑھیں، والے مون. امام آیا بہار آئی گلستان رسالت میں. بھئی امام آیا بہار آئی گلستان رسالت میں. فرشتے تہنیت لائے گلے زہرا کی خدمت میں. فرشتے تہنیت لائے گلے زہرا کی خدمت میں. ارے مزہ ہے نعت خوانی کا لبوں پر آج کیوں رقصاں. نہ جانے بات کیا ہے حضرت شبر کی مدحت میں. نہ جانے بات کیا ہے حضرت شبر کی مدحت میں. نظر کچھ عرش والے آئے ہیں چشمے بصیرت کو. بھئی محفل ڈھل گئی کیا خود بخود ایوان جنت میں. یہ محفل ڈھل گئی کیا خود بخود ایوان جنت میں. ارے امام امن کی مدحت اگر قومی ترانہ ہو. امام امن کی مدحت اگر قومی ترانہ ہو. نہ لرزش ہو قیامت تک کبھی پائے حکومت میں. نہ لرزش ہو قیامت تک کبھی پائے حکومت میں. نبی صورت نبی سیرت نبی قامت نبی دینت. بھئی نبی صورت نبی سیرت نبی قامت نبی دینت. ارے رسالت کیا سمٹ آئی ہے انداز امامت میں. رسالت کیا سمٹ آئی ہے انداز امامت میں. حسن کی مدح گوئی امن فطرت لوگ کرتے ہیں. ارے حسن کی مدح گوئی امن فطرت لوگ کرتے ہیں. ارے فسادی لوگ آ سکتے نہیں اس
باب رحمت میں فسادی لوگ آ سکتے نہیں اس باب رحمت میں. ارے حسن نے اس لیے تخت و حکومت دی بھکاری کو. بھائی حسن نے اس لیے تخت و حکومت دی بھکاری کو. ذرا سا فرق نہ جائے مولا کی سخاوت کو. ذرا سا فرق نہ جائے مولا کی سخاوت کو. حسن کا نام لکھ دینا عزیزوں میرے سینے پر. بھائی حسن کا نام لکھ دینا عزیزوں میرے سینے پر. فرشتے چین سے تب سونے دیں گے مجھ کو تربت میں. فرشتے چین سے سونے دیں گے مجھ کو تربت میں. امیر شام کو ریحان تیغے صلح سے مارا. بھئی امیر شام کو ریحان تیغے صلح سے مارا. حسن حیدر نظر آئے عدالت میں شجاعت میں. حسن حیدر نظر آئے عدالت میں شجاعت میں. امام آیا بہار آئی گلستان رسالت میں. صلوات پہ ایک اور صلوات پڑھیں محمد علیہ. امام حسن کی ایک اور دیکھ لیتا ہوں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد علیہ. روشن چراغ مصطفی دیکھتے ہیں ہم. روشن چراغ مصطفی دیکھتے ہیں ہم. جب بھی حسن کی بزم سجی دیکھتے ہیں ہم. بلہجے میں اپنے یہ جو خوشی دیکھتے ہیں ہم.
لہجے میں اپنے یہ جو خوشی دیکھتے ہیں غم، مدحت کی داد رب سے ملی دیکھتے ہیں غم، مدحت کی داد رب سے ملی دیکھتے ہیں ہم، غیروں کی سمت دیکھنا توہین چشم ہے، غیروں کی سمت دیکھنا توہین چشم ہے، حسن حسن میں حسن نبی دیکھتے ہیں ہم، حسن حسن میں حسن نبی دیکھتے ہیں ہم، صلح حسن ہے آئینہ ہے فکر مصطفیٰ، صلح حسن ہے آئینہ فکر مصطفیٰ، زنجیر جنگ ٹوٹی ہوئی دیکھتے ہیں ہم، زنجیر وقت نزول امن ہے شبر کی شکل میں، سفیانیت کی دھوپ چھٹی دیکھتے ہیں ہم، اور پھیلا ہوا ہے نور محمد حسن کے ساتھ، پھیلا ہوا ہے نور محمد حسن کے ساتھ، شمع منافقت جو بجھی دیکھتے ہیں ہم، شمع منافقت جو بجھی دیکھتے ہیں ہم، اب تو یقین ہے کہ یہ محفل ہوئی قبول، اب تو یقین ہے کہ یہ محفل ہوئی قبول، ممدوح کی سواری رکی دیکھتے ہیں ہم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا پڑھوں آگا مجھے بتائیے، بس نہیں پڑھیں گے کیا؟ تو ان کی وجہ سے کروں گا بات ادب اور حدود کے اندر، کروں گا بات ادب اور حدود کے اندر، کہ جیسے دین بھی بند ہو درود کے
اندر کے جیسے دین بھی بند ہو درود کے اندر علی کے نعرے تو دیکھو وہی لگاتا ہے علی کے نعرے تو دیکھو وہی لگاتا ہے حلال خون ہو جس کے وجود کے اندر حلال خون ہو جس کے وجود کے اندر کروں گا بات. صلوات پڑھیں محمد والے. جو مجھے یاد ہے میں پڑھ دیتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو پڑھنا ہے تو جلدی میں کچھ لائے نہیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے. ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، ارے عمر روا سکون سے گزرتی چلی گئی. ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر روا سکون سے گزرتی چلی گئی. ارے جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا، ارے وہ شخصیت جہاں میں ابھرتی چلی گئی. ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر روا سکون سے گزرتی چلی گئی. ارے موت آ رہی تھی دیکھا جو لب پر علی کا نام، ارے مجھ سے ملے بغیر گزرتی چلی گئی. گوہر لحد میں پہنچا جو اشک ازا لیے، بھئی ایک روشنی لحد میں اترتی چلی گئی. نعرہ حیدری. سورہ فاتحہ کے التماس ہے آپ لوگوں سے. مرحوم سید الطاف حسین ترمیزی آبدی، سید مختار حسین آبدی، سید مشتاق حسین آبدی، سید اشتیاق حسین آبدی، سید امتیاز حسین آبدی، سید فیاض حسین ترمیزی آبدی، سیدہ مختار فاطمہ آبدی، سیدہ صفدری بیگم، سید محمد علی بہادر رضوی، سریہ رضوی، سید ظہور حیدر، خورشید بانو، شوکت علی نقوی، بلخیس فاطمہ اور جملہ حاضرین مجلس کے مرحومین کے اور جملہ شہداء کے ارواح کے لیے سورہ فاتحہ. جن مومنین کی طرف سے افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے ان کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على امام حسن مصطفیٰ صلوات اللہ وسلم علیہ کی زندگی، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا، پرسوں بھی، جس طرح سے سرور کائنات کی مکی زندگی ہے، امیر المومنین کی مدنی زندگی ہے، اس زندگی کا نام امام حسن ہے، اور جس طرح سے سرور کائنات کی مدنی زندگی اور امیر المومنین کی کوفے کی زندگی، اس کا نام حسین ہے۔ تو دونوں ظاہر ہے کہ دونوں میں یہ تقسیم بالکل آپ ابتدائی رسالت میں سرور کائنات کی 13 سال تک خاموشی اور 10 سال متواتر جنگ، 25 سال تک امیر المومنین کی خاموشی اور 4.5 سال تک مسلسل جنگ، تو دونوں کا نمونہ مولا امام حسن مجتبیٰ اور مولا حسین سلام اللہ علیہما کی زندگی میں۔ مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت، اقتدار بہت اچھا ہے، جو میں نے کل بھی عرض کیا، شہید بزرگوار سبط جعفر کا وہ مصرع، حکومت لینے کے باوجود کیا علی حکومت سے خوفزدہ تھے یا حکومت علی سے خوفزدہ تھی؟ کیا علی حکومت کے محتاج تھے یا حکومت علی کی محتاج تھی؟ کیا علی حکومت کے دروازے پر جاتے تھے یا حکومت علی کے دروازے پر آتی تھی؟ اگر آپ اس مسئلے کو ہم سمجھ لیں تو معلوم ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے کتنے انبیاء نے حکومت کی؟ اگر ان انبیاء کے حکومت نہ کرنے سے ان کی نبوت پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، تو میرے امام حسن مجتبیٰ کے حکومت نہ کرنے پر ان کی امامت پر کیا اعتراض ہو سکتا؟ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ جبکہ صریح قرآن کریم کی آیت ہے کہ اس کائنات پر حکومت کا حق خدا اور خدائی نمائندے کو ہے، خدا اور خدائی نمائندے کو، فرعون کو، نمرود کو، حامان کو، شداد کو، معاویہ کو، یزید کو لعنت اللہ علیہم، ان کو حق نہیں ہے۔ حق اس کائنات پر، جب کائنات خلق اس نے کی ہے، آئین اس نے بنایا، آئین کے لیے باقاعدہ اپنے مکتب توحید میں تربیت دے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، امام رضا سلام اللہ علیہ کا مناظرہ یہود و نصارہ و مجوس سے مامون کے دربار میں، باقاعدہ انہیں تربیت دے کے قانون، سورہ نساء کی یہ آیت کہ سرور کائنات سے ارشاد، خدا نے جو تمہیں سب کچھ دکھا کے بھیجا، تمہیں فیصلہ اس کے مطابق کرنا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت، وہاں یہ نہیں کہہ رہا جو پڑھ کے گئے ہو، وہاں یہ کہہ رہا جو دیکھ کے گئے ہو اس پر عمل کرنا۔
سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت پر ہماری تفصیل سے گفتگو ہوگی کل کی شب انشاءاللہ. مولائے کائنات کی شبیں شروع ہو رہی ہیں اور میں امام حسین مجتبیٰ کی سیرت پر گفتگو سے پہلے عرض کروں کہ شب قدر کے اعمال یقیناً آپ جانتے ہیں اور ہر سال کرتے ہیں. کل پہلی شب قدر ہے اور غالباً کل مجلس بھی بات میں ہے. جی آغا صاحب جی ہاں، تو کل پہلی شب ضربت ہے اور پہلی شب قدر ہے. اور شب قدر کے اعمال میں سے جو آپ کو گھر پر کرنا ہے، باقی تو سب یہیں پر کریں گے، گھر پر کرنا وہ غسل ہے. شب قدر کا غسل آپ ذہن میں رکھیے گا. میں شب قدر کا غسل کرتا ہوں قربتاً اللہ، اور مناسب یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے کریں. مستحب یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے کریں. باقی نماز اور جو دوسرے دعائیں ہیں وہ تو ظاہر ہے یہاں ہوتی ہیں. غسل آپ ذہن میں رکھیے غروب آفتاب سے پہلے کرنا سنت ہے. یہ آپ کو گھر پر کرنا، باقی اعمال سب یہاں کرنے کے بعض والن صلوات کیجیے گا. مولا امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ جس طرح سے امیر المومنین سلام اللہ علیہ خاموش رہے، تو سابقہ انبیاء کی سیرت کو آپ دیکھ لیں کہ سابقہ انبیاء میں سے کتنے انبیاء ہیں جنہوں نے حکومت کی. حضرت یوسف ہیں اور حضرت یوسف کے بعد حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان ہیں، حضرت موسیٰ ہیں. یہ انبیاء ہیں جنہوں نے حکومت کی ہے. فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں، اور اسی طرح سے حضرت یوسف عزیز مصر بنے، یعنی پہلے وزیر خزانہ بنے، اس کے بعد سارا نظام آپ کے ہاتھ میں آئے اور بادشاہ آپ کے تابع تھا، اور حضرت یوسف تھے. حضرت یوسف کے بعد حضرت سلیمان ابن داؤد تک. ان انبیاء میں سے مشکل سے 1,24,000 انبیاء میں سے حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان اور مختصر سی حکومت جو سرور کائنات نے 10 سال حکومت قائم کی. تو سرور کائنات اگر اس 10 سالہ حکومت کو جو کہ اسلامی حکومت، اسلامی ریاست قائم کی، اس 10 سالہ حکومت میں بھی متواتر 10 سال 85 جنگیں، اگر 10 سال میں آپ تقسیم کریں 85 جنگیں، تو یقیناً سال میں 4 جنگیں، سال میں 4 جنگیں، 40 جنگوں میں جو سرور کائنات بنفس نفیس شریک ہیں اور باقی سریے ہیں، کل 85 اور 85 جنگیں سرور کائنات نے، اور 4 جنگیں جن میں ہر سال جن میں خود سرور کائنات شریک ہوں. اس طرح سے آپ نے زندگی بسر کی 10 سال کی زندگی میں. تو 10 سال میں آپ نے جو حکومت قائم کی، اس حکومت کے قیام میں آپ نے ابھی نظام نافذ کیا تھا کہ آپ اس دار فانی سے رحلت کر گئے. تو اس نومولود حکومت کے وارث جو تھے ان کے گھر سے عجیب حیرت کی بات ہے، عجیب ترین حیرت ہے. فلسفہ دیکھیے مسلمانوں کا، خاندان بنو ہاشم میں شہنشاہیت نہیں چاہیے تھی، اس لیے سقیفہ بنا اور اس لیے حکومت ان سے ہٹا دی گئی. یعنی اس کا مطلب یہ کہ خاندان بنو ہاشم سے آپ کو عداوت ہے. آل سعود کی شہنشاہیت پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بنو امیہ کی شہنشاہیت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بنو عباس کی شہنشاہیت پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اگر اعتراض ہے تو یہ کہہ کر کہ نبوت ہو، حکومت ہو، خلافت ایک ہی گھر میں ہو، اس پر قریش متفق نہیں تھے. مولا کائنات نے اس کا ایک دندان شکن جو فارسی میں کہتے ہیں دان توڑنے والا جواب دیا. اس کے بعد جس نے یہ کہا تھا خاموش ہو گیا. عمر نے کہا یا علی، کچھ سوالات کیے تھے مکے میں، مولا کائنات نے جواب دیے تو عمر نے مجبور ہو کے کہا یا علی، اس حکومت کے اہل تو آپ ہی تھے مگر کیا کریں قریش نے نہیں چاہا. تو حضرت نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا. حضرت نے فرمایا کہ قریش نے نہیں چاہا، رہنے دے اے ابا حفص، رہنے دے اس بات کو، ورنہ یہاں حجاج ہیں ان کے سامنے راز نہ کھل جائے. قریش نے نہیں چاہا تھا. تو میں آپ سے عرض کروں کہ اس حکومت کو لوگوں نے
آپ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے لیے ذریعہ معاش ہے، ذریعہ شہرت ہے، دولت کو جمع کرنا، اقتدار یعنی طاقت و سلطنت کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا۔ مولا کائنات کے ہاتھ میں حکومت تھی، لباس کیا تھا، غذا کیا تھی، مکان کون سا تھا، مکان کس طرح کا تھا۔ عزیز و اقارب میں سے 4.5 سال میں امام حسن مجتبی کے پاس کیا عہدہ تھا؟ کوئی نہیں۔ مولا حسین کے پاس کیا عہدہ تھا؟ کوئی نہیں۔ عبداللہ ابن جعفر کے پاس کیا عہدہ تھا؟ کوئی نہیں۔ حضرت عقیل جو سگے بھائی تھے ان کے پاس کون سا عہدہ تھا؟ کوئی نہیں۔ حضرت عقیل کی اولاد میں مسلم بن عقیل کے پاس کون سا عہدہ تھا؟ کوئی نہیں۔ اسی طرح سے آپ کی حکومت میں آپ کی اولاد میں سے کس کے پاس حکومت تھی؟ عبداللہ ابن عباس کو بصرے کا گورنر بنایا اور بیت المال میں سے آپ کے پاس شکایت پہنچی کہ بیت المال میں سے انہوں نے خیانت کی ہے۔ حضرت نے ان کو طلب کیا کہ تم فوراً کوفہ آ جاؤ، تو وہ ڈر کے مارے سیدھا مکہ چلا گیا، بجائے کوفہ آنے کے، حضرت کی بارگاہ میں آنے کے مکہ چلا گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے معذرت بھی کر لی، بہرحال جو ایک تفصیلی واقعہ ہے میں اس پر نہیں جاتا۔ یہ تھے چاچا زاد بھائی، ان کی قابلیت، ان کی صلاحیت اور ان کے تفسیر قرآن میں سارے مسلمانوں کا ان کی طرف رجوع کرنا، پھر یہ کہ سرور کائنات کے چاچا کے بیٹے ہیں، سارے مسلمان احترام کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کی دیانتداری کی وجہ سے ان کو ایک سال کے لیے بصرے کا گورنر بنایا تھا، ایک سال کے لیے بصرے کا گورنر بنایا تھا۔ ایک سال سے زیادہ مولا کائنات کی حکومت میں کسی کو گورنر بناتے نہیں تھے۔ ایک سال جس کو گورنر بناتے تھے صرف مختار کے چاچا کو حضرت نے 5 سال تک گورنر بنایا۔ حضرت نے 5 سال تک مختار کے چاچا کو گورنر بنایا جو مدائن کے گورنر تھے۔ اس کی ایک الگ تفصیل ہے کہ ان کو کیوں 5 سال تک متواتر گورنر رکھا، اس کا ایک عجیب فلسفہ ہے، اس پر اس وقت میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ مگر 1 سال سے زیادہ کسی کو مولا کائنات عہدے پر نہیں رکھتے تھے، 1 سال کے بعد تبدیل کرتے تھے کہ کہیں ابو ہریرہ جس کو بنا کے بھیجا، نمائندہ بنا کے بھیجا بحرین، وہاں سے اونٹ لے کے آیا تو پوچھا کس کے لیے؟ یہ تو میرا ہے، مجھے دیا۔ تجھے کس طرح سے دیا؟ تو اسلامی نمائندہ تھا، اسلام کے نام پر تجھے دیا گیا۔ تو اس طرح سے نہ ہو، کوئی مسلمانوں کو نہ لوٹے۔ تو ذہن میں رکھیے، حکومت صرف اور صرف معصوم کا حق ہے، غیر معصوم زانی، فاسق، فاجر، لٹیرا، ڈاکو، اسے حکومت تو کیا، جس پر حکومت حد جاری کرے وہ حاکم بنے، نہیں بن سکتا۔ دین اسلام میں حکومت صرف معصوم کا حق ہے۔ وَقَدْ أَرْسَلْنَا سورہ حدید وَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اور میں آپ سے عرض کروں، جب جیل میں مجھے پھانسی کی سزا سناتے وقت جس وقت اس نے اس آیت کی تلاوت کی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم، صاحبان امر کی اطاعت کرو، تو فہد کے خلاف چونکہ آپ نے پمفلٹ تقسیم کیا، نعرے لگے تھے، نعرے لکھے ہوئے تھے، شلت یدا کے تبت یدا ابی لہب شلت یدا کے فہد، اس جرم میں آپ کو پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے جس کی اطاعت آپ پر واجب تھی۔ تو میں نے کہا کیا واقعاً اس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے؟ واقعاً تم سچ کہہ رہے ہو عبدالعزیز؟ سچ تم اپنے ضمیر سے پوچھو، وہ خدا جو اسی آیت کے اندر کہتا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، تو کیا خدا اسی ایک آیت کے اندر تضاد بیانی کرتا ہے؟ خدا کی اطاعت کروں، رسول کی اطاعت کروں، خدا اور رسول کہتے ہیں شراب مت پیو، 80 کوڑے لگیں گے۔ فہد کی اطاعت کروں تو خود بھی پیتا، مجھ سے بھی کہتا پی لو، میں کس کی اطاعت کروں؟ خدا اور رسول کہتے ہیں الزانی والزانیۃ فاجلدوها 100 جلدہ، زانی مرد ہو یا عورت 100 کوڑے مارو۔ جو خود فرانس سے اور یورپ سے لڑکیوں کو بلاتا ہے، میں اس کی اطاعت کروں؟ کس کی اطاعت کروں؟ وہ خدا ایک آیت کے اندر یہ کہہ دے میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اس فاسق و فاجر کی اطاعت کرو جو تمہاری گردن پر سوار ہے۔ عجیب بات نہیں ہے کہ خدا یہ کہہ دو میری اطاعت کرو، موسیٰ کی بھی اطاعت کرو، دیکھو پھر فرعون کی بھی اطاعت کرو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ خدا جو موسیٰ کو بھیجے کہ قانون نافذ کرو،
اور ساتھ ساتھ کہہ دے دیکھو میری اطاعت کرو، موسیٰ کی اطاعت کرو، فرعون کی بھی اطاعت کرو؟ کیسے ممکن ہے خدا سے یہ؟ تو اس نے کہا مولانا میں معاف کیجیے گا، میں مناظرہ کرنے نہیں، میں تو حکم پہنچانا ہے۔ یہ ہے حکم پہنچانا، اطاعت۔ میں آپ سے عرض کروں، آج مولا امام حسن مجتبیٰ کی خود گفتگو آئے گی، جب ان فاسق و فاجر افراد نے مل کے، عمر عاص نے، مغیرہ نے، انہوں نے مل کے جو بلایا ہے، مروان کی اولاد نے بلایا امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کو دربار میں، تو عمر عاص نے کہا کہ نہ آپ کے والد میں صلاحیت تھی، نہ آپ میں صلاحیت ہے، نہ ان میں قابلیت تھی، نہ آپ میں قابلیت ہے، ہم اس حکومت کے اہل ہیں، اور بلا وجہ آپ کے والد حکومت کا دعویٰ کرتے تھے اور بلا وجہ لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتے تھے، اور وہی تم کرتے ہو۔ بہرحال اس نے غلیظ اور انتہائی خبیث، ظاہر ہے جہاں نجاست ہو وہاں سے آپ کیا توقع رکھیں گے، پاکیزگی نکلے گی، تو اس نے اپنی تمام تر غلاظت کو نکالا۔ مولا امام حسن، بلکہ اس کے جملے میں بلا خیانت ماہ رمضان ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، ایک صلوات دیجیے گا۔ عثمان ابن عفان کے بیٹے کی گفتگو جو آپ نے کل سنی، اس کے بعد عمر عاص نے گفتگو شروع کی۔ ثم تکلم عمر ابن عاص فحمد اللہ واثنى علیہ، پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی۔ ثم قال، سرور کائنات پر کوئی درود و سلام نہیں بھیجا۔ ثم قال، پھر کہا اے ابن ابی تراب، اے ابو تراب کے بیٹے۔ ابو تراب معاویہ ملعون اور اس کی پارٹی مولا کائنات کو توہین کے طور پر کہتے تھے، مٹی کے باپ۔ وہ سمجھتے تھے اس میں توہین ہے۔ امیر مومنین فرماتے تھے یہ دشمن، سرور کائنات نے جو مجھے خطاب دیا ہے، دشمن کو نہیں پتا اس خطاب کے اندر کیا پوشیدہ ہے۔ باپ پہلے ہوتا ہے، اولاد بعد میں ہوتی ہے۔ اگر ابو تراب کہا ہے تو وحی کی بنیاد پر کہا ہے، تو اس کا مطلب زمین نہیں تھی، زمین نہیں تھی، علی تھے۔ ان کو پتہ نہیں اس کے اندر میری کیا فضیلت پوشیدہ، اور خدا دشمنوں کی زبان سے میرا یہ لقب کہلوا رہا۔ مولا کائنات اس پر فخر کرتے تھے، مگر بنو امیہ اس کو توہین سمجھ کے اہانت کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ کہتا اے ابن ابی تراب بعثنا الیک لنقررک ان اباک سم ابا بکر الصدیق، ہم اس لیے ہم نے آپ کو بلایا، یہ آپ کے باپ تھے جنہوں نے ابوبکر کو زہر دیا۔ بالکل نئی بات، میرا نہیں خیال اس سے پہلے آپ نے یہ سنا ہو کہ علی نے ابوبکر کو زہر دیا۔ قسم خدا کی اگر علی نے ابوبکر کو زہر دیا ہے تو ابوبکر کافر سے بدتر ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ علی کسی مسلمان کو زہر نہیں دے سکتے۔ جب آئے تطہیر سے علی کی عصمت ثابت ہے تو معصوم کسی کو زہر دے نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی محمد ان اباک سم ابا بکر الصدیق، تمہارے باپ نے ابو بکر کو زہر دیا۔ ایک مولا امام حسن مجتبیٰ مسکرائے جا رہے ہیں، اور بولو واشترک فی قتل عمر فاروق، اور عمر فاروق کے قتل میں بھی تمہارا باپ شریک تھا۔ اب آپ غور کیجئے، آپ میں کیا کروں؟ وہ لوگ جو آج بھی عمر عاص کی نمائندگی کرتے ان کو سوچنا چاہیے، میں پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا۔ عمر عاص کہہ رہا، مولا کائنات پر الزام لگا رہا کہ آپ مولا امام حسن مجتبیٰ سے کہہ رہا آپ کے باپ نے ابوبکر کو زہر دیا، تو گویا دشمن علی یہ سمجھتے ہیں کہ علی نے اپنے دشمنوں کو زہر دیا۔ آپ
ہاں دیکھیے مظہر دیر میں سمجھے مظہر، مگر سمجھ گئے، ابھی مومنین سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ہاں کیا کہہ گیا جاؤ صاحب تو کل سمجھیں گے۔ خیر میں ان اباک سم ابا بکر، تمہارے باپ نے ابوبکر کو زہر دیا، واشترک فی قتل عمر، اور عمر کے قتل میں بھی شریک ہوئے، وقتل عثمان ذو النورین، اس ذو النورین پر میں نے لطیفہ سنا ہے، یہی امریکہ میں جو لطیفہ ہوا تھا کہ میں ایک پروگرام حضرت ابو طالب کی شان میں گستاخی کی تھی، ایک افغانی کٹر طالبانی نے آ کر سنوزہ میں، ان کا نور کے نام سے ایک ٹیلی ویژن چل رہا تھا، اور مجھے بہرحال اب تو خیر غصہ کم ہو گیا، بڑھاپا آ گیا، تو بے انتہا غصہ آیا، میں سوچ رہا تھا کہیں بھی مل جائے تو پتہ نہیں میں کیا کروں، پھر میں نے اسی چینل کو لیا، وہ بھی وہابیوں کا تھا، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ پیسے دے کے ان کو خرید سکتے ہیں آرام سے، تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کے علماء کو آرام سے خرید سکتے ہیں، آپ پیسے دیں، مولا کائنات کی شان میں جو چاہیں کہلوا دیں۔ خیر اب تو وہ شیعہ ہو گیا ہے، آغا بھی جانتے ہیں، یہاں آ کے گئے ہیں، میں نے ان سے کہا تھا، اس وقت شیعہ ہوئے نہیں تھے، میں نے ان سے کہا تھا دیکھیے میں فاطمہ کی اولاد سے، شہزادی پر جس نے ظلم کیا، جتنی دفعہ آپ اس پر لعنت بھیجیں گے اپنی تقریر میں، ہر لعنت پر $100 دوں گا، واللہ۔ ہاں ہاں آپ سب جانتے ہیں ان کو، میں نہیں نام لینا چاہتا، اب وہ شیعہ ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ سب بڑے خطیب ہو گئے ہیں، خطابت بھی کرتے ہیں، تو خیر ظاہر ہے ان کو بالکل ڈالر سامنے نظر آ رہے تھے، تو ان کے کافی چاہنے والے بھی تھے وہاں کیلیفورنیا میں، لاس اینجلس میں، وہ بھی آئے ہوئے تھے، ان کا عزیز و رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے۔ میں اسٹیج پر میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے تو کرسی پر بیٹھتا ہوں، یہاں خیر جہاں نماز پر بیٹھ جاتا ہوں وہاں کرسی پر بیٹھتا ہوں، گھٹنوں میں تکلیف ہے، تو میں کرسی پر تھا، میرے ساتھ ہی وہ یہاں تقریر کر رہے تھے، میں بھی دیکھ رہا تھا، سامنے مجمع کو بھی دیکھ رہے تھے، وہ جب تبرع کر رہے تھے تو میں ایک ایک کے چہرے کو، چونکہ چہرہ کتاب ہے، چہرہ کتاب ہے، وہ کھلی کتاب ہے، پوشیدہ کتاب نہیں، آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، اور خاص طور سے تھوڑا سا آپ کو علم عرفان بھی آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ چہرے سے پوری شخصیت کو پہچان سکتے ہیں۔ خیر نہ سمجھ لیجئے گا میں کوئی تو بہرحال یہ تو بات طے ہے، آپ بھی جانتے ہیں چہرہ کتاب ہے، چہرہ کتاب ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اب میں چہروں کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ تبرع بھیجے جا رہے ہیں، تو نعرے پر نعرے لگ رہے، جو ان کے عزیز و رشتہ دار سامنے بیٹھے تھے، ایک دوسرے کو کوہنی مار کے کہہ رہا، یوں کوہنی مار کے کہہ رہا، بک گیا بک گیا۔ خیر 15 دفعہ انہوں نے 1.5 گھنٹے تقریر کی، 15 دفعہ لعنت بھیجا، 1500 میں نے دیے اور 1500 میں نے ادارے سے دلوائے۔ تو ظاہر تبرع کی فضیلت اگر آپ کو پتہ چلے تو نماز چھوڑ کر آپ تبرع ہی کرتے رہیں۔ جی ہاں، تو تکلم، ثم تکلم عمر ابن عاص نے گفتگو شروع کی، فحمد اللہ واثنى علیہ، اور کہا کہ ان اباک سمى ابوبکر واشترک فی قتل عمر فاروق وقتل عثمان ذو النورین۔ تو میں وہ بتا رہا تھا، اس نے کہا کہ دیکھیں پیغمبر کو کہتے ہیں وہ نور تھا، ہم پر تنقید کر رہا افغانی عالم، یہ پیغمبر کو کہتے ہیں وہ نور تھا، جبکہ قرآن پیغمبر سے کہہ رہا قل انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ جب قرآن کے خلاف بولتے ہیں یہ پیغمبر کو نور کہتے ہیں، کیسے نور ہیں جب قرآن پیغمبر سے قول کہہ دو انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اس آیت کی موجودگی میں یہ اتنے جھوٹے، اتنے غلط، اور کہتے پیغمبر تو نور تھے۔
پیغمبر، اور یہ توہین کرتے ہیں خلفاء کی. دیکھیں حضرت عمر فاروق کو عمر کہتے ہیں اور ابو طالب کو حضرت ابو طالب کہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات دیکھیں، حضرت عثمان ذو النورین کو ابھی 2 منٹ پہلے بیوقوف نے کہا پیغمبر نور رہے ہے. 2 منٹ کے بعد افغانی دماغ دیکھیے، 2 منٹ کے بعد کہہ رہا، اسی محفل میں 2 منٹ کے بعد کہہ رہا کہ عثمان ذو النورین کو. اے خدا کے بندے، میں کیا عرض کروں، رمضان ہے، وہی کرے جو خدا نے ان کے ساتھ کیا. جب پیغمبر کی بیٹیاں پیغمبر نور رہی ہیں تو بیٹیاں کہاں سے نور ہو گئی؟ یا تو کہہ دو عثمان نور تھے اس لیے ان سے مل کے وہ بھی نور ہو گئی. پیغمبر نور نہیں تھے، عثمان نور تھے. تو یہاں یعنی خدا واقعاً بعض اوقات ایسے بلواتا ہے. یہاں آپ دیکھیں گے مولا امام حسن مجتبیٰ ایک کچھ، خیر وقت ابھی تو میرے پاس بہت ہے. ارشاد ہوتا ہے وقتل عثمان ذو النورین مظلوما، عثمان ذو النورین مظلوم قتل ہوا، اس میں بھی آپ کے والد شریک تھے. وَإِدَّعَ مَا لَيْسَ لَهُ حَقٌّ، اور تمہارے والد نے دعویٰ کیا جس کا ان کو حق نہیں تھا. وَوَقَعَ فِيهِ، اور وَذَكَرَ الْفِتْنَةَ وَعَيَّرَهُ بِشَانِهَا، اور فتنے میں فتنہ برپا کیا اور فتنے میں مسلمانوں کو مبتلا کیا. ثم قال انکم یا بنی عبد المطلب، کہا اے عبد المطلب کی اولاد، لم یکن اللہ لیطیعکم الملک، خدا کبھی تمہیں ملک و حکومت نہیں دے گا. فترکبون فیہ، کہ جس کے اوپر تم سوار ہو کے چلنا چاہو، ما لا یحل لکم، جو تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے. یعنی حکومت عمر آس کے لیے حلال ہے، فرزند رسول کے لیے حلال نہیں ہے. ثم انت یا حسن، اور تم اے حسن مجتبیٰ، حسن، تحدث نفسک بانک کائن امیر المومنین، اور تم لوگوں سے کہتے پھرتے ہو کہ تم ہو اور تمہارا باپ تھا امیر المومنین. ولیس عندک عقل، دیکھیے اتنا خبیث گرا ہوا. عقل کل سے ظاہر ہے، پاگل جب عاقل کو دیکھے گا تو کہتا کہ ہاں میں ولا رائے، نہ آپ کی کوئی رائے ہے. وَكَيْفَ وَقَدْ سَلَبْتَهُ وَتَرَكْتَ، میں یہ لفظ دہرا نہیں سکتا. بہرحال وَذَلِكَ لِسُوءِ عَمَلِ أَبِيكَ، یہ جو باپ کو قتل کیا آپ کے، ان کے غلط اعمال کی وجہ سے. وَإِنَّمَا دَعَوْنَاكَ لِنُصَبِّكَ وَأَبَاكَ، ہم نے آپ کو پتہ کیوں بلایا؟ اس لیے بلایا کہ آپ کو اور آپ کے باپ کو گالیاں دے، آپ کو اور آپ کے باپ کو گالیاں دے. میں یہ جو مصنف ہے علامہ تبریزی سن 600 ہجری کے مجتہدین میں سے ہیں، ان حضرات سے گزارش کرتا ہوں جو ہمدردی رکھتے ہیں عمر آس سے، معاویہ سے، عمر سے، ابوبکر سے، عثمان سے، عائشہ سے، ان کی باقاعدہ وکالت کرتے ہیں. ان سے خواہش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، آپ مکتبہ اہل البیت کے جس عالم کو، کلینی کو پڑھ لیں، چلیے خمینی کو نہ پڑھیے، انہوں نے زندیق کہا ہے عمر ابوبکر عثمان کو، نہیں پڑھیے. نعرے تو خمینی کے نام سے لگا لیں، کام آپ ابن ملجم والا کریں. نہیں پڑھیے خمینی کو، خمینی کا مسلک ہی اور ہے، تم نہیں پڑھ سکتے نہ تم جان سکتے. مصباح الہدایہ من الخلافت الى الولایہ، 27 کتابیں امام خمینی کی، ان میں سے ایک کتاب چہل حدیث ہے، ایک کتاب مصباح الہدایہ ہے، ایک کتاب کشف الاسرار ہے، ایک کتاب کشف الاستار ہے. اس کشف الاسرار کے بارے میں میں نے عرض کیا، وہابیوں کا جواب مراجع نہیں دیتے، مراجع مناظرے پر گفتگو نہیں کرتے. حدیث احادیث پر تفسیر پر گفتگو کریں گے، مناظرے پر گفتگو نہیں کرتے. واحد مرجع ہیں جنہوں نے وہابیت کا دان توڑ جواب دیا ہے، فارسی میں کہتے ہیں دان توڑ جواب، دندان شکن. تو میں آپ سے عرض کروں، ان کی کتاب ہے کشف الاسرار، جس میں تسبیح، سجدگاہ، اسی طرح سے خاک شفا کو خاک شفا کیوں کہتے ہیں،
جو اعتراضات وہابیت کے تھے ان سب کے جوابات دیے قرآن کریم کے حوالے سے. واحد نہیں پڑھی ہے اس میں مصباح الہدایہ من الخلافت للولایہ میں تو میرے آپ کے سمجھ سے بالاتر ہے. اس میں صاف طور سے حوالہ دیا امام تقی السلام اللہ علیہ کے دست مبارک کی لکھی ہوئی زیارت کا، زیارت جامعہ کا. زیارت جامعہ میں امام محمد تقی السلام اللہ علیہ فرماتے ہیں نحن صفات اللہ، ہم اللہ کی صفات ہیں، ہم اللہ کی صفات ہیں. یہ کیا صرف میرے نوے امام نے کہا یا سارے ائمہ نے کہا؟ امیر المومنین کے خطبے میں دیکھیے، مولا امام زمان روح اللہ الفدا کے خط میں دیکھیے، سب نے کہا. اور میں 21 شاید 22-21 میں دعائے ندبہ میں جو آقا امام زمان روح اللہ الفدا کے لیے جو پڑھتے ہیں دعائے ندبہ میں، دعائے ندبہ مستند ترین دعا ہے جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، مستند ترین دعا. اس میں آپ کس طرح سے مولا امام زمانہ کو پکارتے ہیں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا. جب آپ پڑھنے لگے کھول کے، ذہن کھول کے دیکھیے گا وہاں آپ کیا پڑھتے ہیں. خیر ابھی میں عرض کروں کہ اس خبیث نے مولا امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی اور کہا کہ ہم نے بلایا آپ کو دعوناک لنسبک و اباک، ہم آپ کو اور آپ کے والد کو گالیاں دیں. ثم انک لا تستطیع ان تعیب علینا، اور آپ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ آپ ہم میں کوئی عیب نکالے. ولا ان تکذبنا به، اور ہم نے جو کچھ کہا آپ جھٹلا بھی نہیں سکتے. فإن كنت ترى انا كذبناك في شيء، اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ہم واقعا جھوٹ بول رہے ہیں، ہم جھوٹے ہیں. وتقولنا عليك بالباطل، ہمارے یہ قول باطل ہیں، غلط ہیں. اور وَإِدَّعَيْنَا عَلَيْكَ خِلَافَ الْحَقِّ فَتَكَلَّمْ، اگر یہ آپ سمجھتے کہ ہم نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے آپ کے خلاف، بولیے، آپ بولیے. ہاں. وَلَا وَإِلَّا فَعْلَمْ، اگر نہیں بولیں گے تو یہ جان لو إِنَّكَ وَأَبَاكَ مِنْ شَرِّ خَلْقِ اللَّهِ. دیکھیں خبیث یہ عمرہ سے. فَأَمَّا أَبُوكَ فَقَدْ كَفَانَ اللَّهُ قَتْلُهُ، تمہارے باپ کے بارے میں یہی کافی ہے کہ خدا کی طرف نسبت دے رہا قتل کا، خدا کی طرف. وَتَفَرَّدَ بِهِ، ہم کو ان سے بچایا. وَأَمَّا فَإِنَّكَ فِي أَيْدِينَا، رہا تمہارا مسئلہ اس وقت تم ہمارے ہاتھ میں ہو. ابھی دیکھیے گا تھوڑی دیر میں کون کس کے ہاتھ میں اور کون کس سے طرف جاتا ہے. مولا امام حسن مجتبیٰ السلام اللہ علیہ سکون و اطمینان سے اس ملعون کی گفتگو سن رہے، کوئی مسئلہ نہیں، سن رہے سکون سے. فی ایدینا، ہاں نخیر فیک، یہ ہمارا اختیار ہے. واللہ ان لو قتلناک، قسم خدا کہ اگر ہم آپ کو قتل کر دیں، ما کان فی قتل کا اسم، تمہارے قتل میں ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا عند اللہ، اللہ کے نزدیک. ولا عیب عند الناس، اور لوگوں کے نزدیک یہ عیب بھی نہیں ہوگا، آپ کا قتل کرنا عیب بھی نہیں ہوگا. میں چاہتا ہوں اس کے بعد ثم تکلم عتبہ ابن ابو سفیان نے گفتگو کی، پھر شعبہ نے گفتگو کی، پھر مغیرہ نے گفتگو کی، ثم تکلم مغیرہ، اور اسی طرح سے سب نے ایک ایک کر کے گفتگو کی. میں چاہتا ہوں ایک جواب نقل کروں تاکہ گفتگو وہ وقت ختم ہونے سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا مولا امام حسن مجتبیٰ السلام علیہ. الحمدللہ الذی ہدی اولکم باولنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے اول کے ذریعے تمہارے اول کی ہدایت کی. وآخرنا بآخرکم، اور ہمارے آخر کے ذریعے تمہارے آخر کی ہدایت ہوئی. وصلی اللہ علی جدی محمد. مولا امام حسن مجتبیٰ السلام علیہ نہیں فرماتے صلی اللہ علی محمد، نہیں، سب کے سامنے آئینہ دکھا رہے تمہارا نسب دیکھو میرا نسب دیکھ لو.
وصلی اللہ علی جدی محمد، بعین ہی وہی ماں کی سیرت اور باپ کی سیرت ہے۔ شہزادی نے دربار میں جا کے کیا کہا تھا؟ وصلی اللہ علی ابی محمد، میرے باپ محمد پر درود و سلام ہو۔ یہاں امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں وصلی اللہ علی جدی محمد النبی، وہ محمد جو میرا نانا ہے وہ نبی ہے، اس پر صلوات ہو، وآلہ وسلم، اور اس کی آل پر درود و سلام ہو، اور واسمعوا منی مقالتی، اب میں جو کہوں گا غور سے سن لو، وعینونی وعیرونی فہمکم، دماغ کھول کے سنو، وَبِكَ عَبْدَ یا معاویہ، معاویہ یہ چونٹیاں ہیں جو تمہارے دربار میں گھوم رہی ہیں، میں شروع تجھ سے کروں گا جس نے ان کو بلایا۔ میں ان سے شروع نہیں کروں گا، میں اس سے کیوں شروع کروں؟ عثمان کے بیٹے سے، کہ مولا حسن مشتبہ دیکھے اس کی مثال تو اس مچھر کی سی ہے جو کھجور کی ٹہنی پر بیٹھ گیا، اور جب یہ عربی میں انتہائی حقارت کے لیے مثال دی جاتی، کھجور کی ٹہنی پر بیٹھ گیا، جب اٹھنے لگا تو کھجور سے کہا ہوشیار رہنا کہیں گرنا نہیں، میں اٹھ رہا ہوں۔ کھجور نے کہا تیرے بیٹھنے کا مجھے اندازہ نہیں ہو، تیرے اٹھنے سے مجھ پر کیا فرق پڑے گا؟ یہ عثمان کے بیٹے کا جواب ہے، اس قابل نہیں کہ میں اس کو جواب دوں، مگر تو حکومت پر بیٹھ کے سمجھتا کہ حکومت نے تیری شخصیت بدل دی؟ نہیں معاویہ، تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں بتا دے، کیا تو ہند کا بیٹا نہیں ہے؟ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں اور ان سب کو، کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ معاویہ آگے چلوں یا رک جاؤں؟ ماں تو ہندہ ہے، ماں ہندہ ہے، تو جانتا ہے کہ میری ماں فاطمہ اور میرا باپ علی ہے، میں حسن ابن علی ہوں، میں تجھ سے صرف میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی زبان کو آج تک میں نے اس غلاظت سے ملوث نہیں کیا ہے، میں تجھ سے صرف تجھ سے چاہتا ہوں اتنا بتا دے بڑے دربار میں باپ کون ہے؟ باپ جنگ صفین میں مولا کائنات نے کہا تھا معاویہ ملعون سے یبن الاربع، 4 کا بیٹا۔ ہند نے کہا تھا چونکہ عباس ابن عبد المطلب ساتھ تھے اور ابو سفیان بھی، ابو سفیان تھوڑا سا سخی تھا اس لیے میں نے اس کی نسبت اس کی طرف دی ہے، ورنہ اس سے نہیں ہے، ہند نے کہا تھا۔ تو خیر یہاں مولا چونکہ ماہ مبارک ہے، مولا امام حسن مجتبی سلام اللہ نے جو کچھ کہا وہی میں آپ کو بتا دوں۔ وَبِكَ عَبْدَ يَا مَعَوِيَةَ، میں تم سے شروع کرتا ہوں۔ إِنَّهُ لَأَمْرٌ اللہ یا ازرق ما شتمنی غیرک۔ ازرق کیا نہیں کہہ دیا یعنی جس کا حسب نسب معلوم نہ ہو، جس کا حسب نسب معلوم نہ ہو، تو حضرت فرماتے ہیں یا ازرق ما شتمنی غیرک، یہ تو سمجھ رہا کہ تو نے گالیاں نہیں دی، انہوں نے دی؟ نہیں،
ان میں سے جس نے جو کچھ بھی کہا انہوں نے نہیں کہا، تو نے کہا، تو نے کہا، تو ان کو بلایا، تو سمجھایا تو نے، اور تیرے کہنے سے سب کچھ ہوا۔ تو جو کچھ ان میں سے جس نے جو کچھ کہا انہوں نے نہیں کہا، تو نے کہا، تو اس لیے میں تجھ سے شروع کرتا ہوں، تو بھی سن لے، غور سے سن لے۔ ہاں غیر وما ہؤلاء شتمونی، ان لوگوں نے مجھے گالیاں نہیں دی، ولا سبنی غیر تیرے علاوہ کسی نے مجھے گالی، ہؤلاء سبونی ولکن شتمتنی وسببتنی فحشا منک وسوء رأی وبغیا وعدوا وحسدا علینا وعداوة لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ قدیما وحدیثا۔ یہ سب کچھ مجھ سے نہیں، خاتم الانبیاء سے تیرے جس کی طرف تیری نسبت ہے اس کی دشمنی ہے۔ ابو سفیان کی دشمنی تو نکال رہا، یہ وہی دشمنی ہے جو تم مجھ سے نکال رہا، یہ قدیم و جدید حسد ہے جو تم کو ہم سے ہے۔ حضرت فرماتے ہیں قد حسدا علینا وعداوة لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ قدیما وحدیثا وإنه والله لو كنت انا وهؤلاء یا ازرق مشاورین فی مسجد رسول اللہ وحولنا المہاجرین والانصار ما قدروا ان تکلموا به، میں بنو ہاشم کو ہٹا دیتا ہوں، بنی ہاشم کو چھوڑ دیں، چلو مسجد میں چلتے ہیں، بلا لو انصار و مہاجرین کو، انصار و مہاجرین کے بیچ میں کھڑے ہو کر تو اپنا نسب بیان کر، میں اپنا نسب بیان کرتا ہوں۔ مہاجرین و انصار تیری حکومت میں، تیری مملکت میں ہیں، تو حاکم ہے، ہم سب کو بلا لیتے ہیں، اس میں مہاجرین بھی ہوں گے، انصار بھی ہوں گے، تو کھڑا ہو کر تقریر کر لے، بتا دے فخر کے ساتھ میں معاویہ ابن ابو سفیان ہوں، دیکھ لے اگر سب نہ ہنسے تو دیکھ لے، میں فخر سے کہہ دوں گا میں حسن ابن علی ہوں۔ چلو مسجد چلتے ہیں، یہاں کیوں مسجد چلتے ہیں، تو بھی فخر کر لے، میں بھی فخر کر لیتا ہوں، فخر نہیں تو اپنا حسب نسب بیان کر، میں اپنا حسب نسب بیان کرتا ہوں۔ اے معاویہ، آگے دیکھیے، اے معاویہ مسجد رسول وحولنا المہاجرین والانصار، اس بات کو مہاجرین و انصار کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، کس کے پاس شرف ہے، کون گرا ہوا ہے، کون بلند ہے، خدا اور رسول و قرآن نے کس کو بلند کیا، خدا اور رسول و قرآن نے کس کو گرایا، ہم مہاجرین و انصار پر چھوڑ دیتے ہیں، یہ تیرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ چلو چلتے ہیں، والانصار ما قدروا ان يتكلموا به ولا استقبلوني بما استقبلوني به، تم نے جو مجھے بلایا، جیسے استقبال کیا، جیسے میرے ساتھ سلوک کیا، ہم میرے گھر مت آؤ، میرے گھر اگرچہ میرے گھر میں کسی کو بلاؤں گا تو اس کو ہمارا شیوا نہیں ہے، یہ مہمان کو بلا کر میں اس کو ڈراؤں دمکاؤں، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، کیونکہ ہم کائنات کی پناہ گاہ ہیں، کائنات ہمارے پاس پناہ لیتی ہے، ہم کائنات کی پناہ گاہ، ہم کسی کو ڈرانے کے لیے گھر نہیں بلاتے، مسجد چلتے ہیں، مہاجرین و انصار کو بلاتے ہیں، ان کے سامنے گفتگو کرتے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ فاسمعوا منی، اب چونکہ تم مسجد چلو گے نہیں تو اب غور سے سن لو مجھ سے، فاسمعوا منی ایھا الملأ المجتمعون، اے یہاں پر جمع شدہ درباریوں، ملأ درباریوں کو کہتے ہیں، ملأ المجتمعون المتعاونون علیہ، میرے خلاف ظالم کی مدد کرنے والو، ولا تکتموا حقا علمتموا، جب تمہیں قسم خدا کی دیتا جاؤں، گفتگو کرتا جاؤں تو دیکھو خدا اس کو چھپانا نہیں، ورنہ اگر تم نے چھپا لیا تو خدا اور رسول کی لعنت ہوگی تم پر، چھپانا نہیں۔ ولا تصدقوا بباطل ان نطقت، اگر کوئی غلط بات کروں تو اس کی تصدیق نہیں کرنا، بہ وصائبا بک یا معاویہ، میں پھر تم سے کہتا ہوں اے معاویہ، ولا اقول فیک الا دون ما فیک، میں اس کے سوا کچھ نہیں کہوں گا تیرے خلاف مگر وہی کہوں گا جو تجھ میں ہے، تیرے خلاف میں کچھ نہیں کہوں گا،
میں صرف وہی کہوں گا جو تجھ میں ہے، جو تجھ میں ہے. تو اب معاویہ نے سر جھکا لیا. راوی کہتا غصے سے دیکھا، میں نے نہیں کہا تھا ان کو نہیں بلاؤ. چونکہ بنو ہاشم، معاویہ نے، بنو ہاشم کسی کو ذلیل کرتے ہیں تو ان کا ذلیل کردہ قبر تک ذلت لے کے جاتا ہے. یہ معاویہ کہہ رہا، میں نے نہیں کہا تھا تم ان کو نہیں بلاؤ. اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں پتا وقت ہو گیا کیا جی؟ ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ گن رہے ہیں آپ. نہیں، آپ کو ایک روزہ دار نے مجھے پیغام دیا، کیا یہ ممکن ہے کہ نفل کی نمازیں نہ پڑھے؟ تو میں آپ سے عرض کروں کیا کریں، مجبوری ہے. رمضان المبارک کی عبادت کا مہینہ، پھر یہ مہینہ ملے گا نہیں، پھر ہم زندہ ہیں یا نہیں ہیں، نہ آپ نہ میں کوئی ضمانت نہیں دے سکتے. مغرب کی جو 4 رکعت ہے وہ اتنی جلدی میں پڑھتا ہوں تمام مستحبات چھوڑ کے، مگر بالکل ترک کرنا بہت مشکل ہے. پھر یہ رمضان ملے گا نہیں، ہمیں نہیں پتا. بس ایک دفعہ ہم پاکستان جائیں تو یہی کافی ہے شہادت کے لیے. تو ہاں، تو اس لیے میں آپ سے عرض کروں کہ میں جلدی پڑھتا ہوں، تمام مستحبات کو چھوڑ کے واجبات پر اکتفا کرتا ہوں. اس کے باوجود ایک مومن نے پیغام دیا تھا، مولانا سے کہیں کہ یہ نفل چھوڑ دیں، دیر ہو رہی ہے افطار میں. تو ہمارے ہاں اگر اس لیے کہہ رہے ہیں دیر ہو رہی ہے، اذان ہو رہی، دیر ہو رہی ہے، قضا ہو جائے گا، قضا نہیں ہوتا.